اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ، اور آپ کو بلایا بھی اس لیے ہے کہ ہم گزشتہ کئی سال سے، اور خصوصاً اس سال اور پچھلے سال، بڑی تواتر سے سب کو بتاتے رہے ہیں، وفاقی حکومت سے لے کر وفاقی اداروں سے لے کر پاکستان کے ضمیر تک کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1970 کے اپنے ایجنڈے جس کے تحت اس نے پاکستان کو دولخت کیا تھا، اس پہ کمال مہارت کے ساتھ سیاست بھی کر رہی ہے اور منصوبہ بندی بھی کر رہی ہے۔ آج اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ٹنڈو العیار میں بانیان پاکستان کی بیٹیوں، ہماری ماؤں کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے اور لاٹھی چارج کی جا رہی ہے۔ یہ کیسا المیہ ہے، یہ کیسا قانون ہے کہ کل ایک مہاجر نوجوان کو، ایم کیو ایم کے کارکن کو، کمرہ عدالت میں پولیس کے تعاون، مددگاری اور سہولت کے ساتھ بہیمانہ انداز میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ نام نہاد قوم پرست دراصل جو قوم فروش ہیں اور کسی خاص مقصد کے تحت ان کی آبیاری کی گئی تھی۔ ان کا ٹاسک یہ تھا کہ سندھ میں آباد، مستقل آباد دو قومیوں یعنی سندھیوں اور مہاجروں کے درمیان غلط فہمیاں، نفرت اور فسادات کی کیفیت اور حالت میں رکھا جائے سندھ کو۔ تو کیا نظام انصاف پاکستان کا ہمیں بتائے گا کہ جس کے بیٹے کو اس بہیمانہ انداز میں مار دیا گیا، کیا پاکستان کے اندر مہاجر ماؤں پر یہ پابندی ہے کہ اپنے بچوں کی موت پر نوحہ خوانی نہ کر سکیں؟ آہو بقا کی پابندی ہے ان گھروں کے لیے جہاں سے جنازے اٹھتے ہوں؟ اگر ایوان اور عدالتیں ہمارے معاملے میں لا تعلق ہیں تو کیا چوراہے، روڈ، فٹ پاتھ واحد راستہ نہیں رہ جاتا جہاں پر بیٹھ کے اپنے ظلم کی داستان تو لوگوں تک پہنچائی جا سکے؟ جن کا نوجوان بیٹا مارا گیا ہے کمرہ عدالت میں، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے دوستوں کو، اس کے جنازہ اٹھانے والوں کے گھروں پر رات بھر پولیس اور وفاقی ادارے چھاپے مارتے رہے ہیں۔ کل خود پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد سے پولیس کی ایک چوکی پر آگ لگائی گئی ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی ایم کیو ایم کے کارکنان اور ذمہ داران پہ ڈالی گئی ہے۔ 6 معصوم بچوں کا واحد کفیل، 6 معصوم بچیوں کا واحد کفیل، اپنے گھر کو پالنے والا خلیل الرحمان کو حوالے سے ہم پہلے بھی پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں کہ اس کی جان کو پولیس اور پولیس کے مددگار اور قوم پرست اور قوم پرستوں کے مددگار پولیس، ان کی مدد سے ہمیں ڈر ہے کہ اس کے خلاف اس کو قتل کرنے کی سازش کی جائے گی۔ آج جو بات ہم نے کہی تھی وہ کل صحیح ثابت ہوئی ہے۔ ہمیں بتا دیں، وزیر اعظم پاکستان ہمیں بتا دیں کہ جو کچھ
50 سال سے ہو رہا ہے سندھ کے شہری علاقوں میں. جس طرح گزشتہ 10 سال سے غیر اعلانیہ پابندی ہے MQM پر، اس کے انصاف کے لیے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر ہم اپنا فیصلہ خود کریں. کوئی یہ جواب دے گا کہ جنہوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے قتل کی معاونت کی ہے، جو قتل کر کے گرفتار ہونے کے علاوہ جو لوگ بھاگے ہیں، ان کے گھروں پہ کتنے چھاپے مارے گئے؟ کیا پاکستان کا آئین اور قانون اس طرح کے بہیمانہ واقعے کے بعد آواز بلند کرنے کو دہشت گردی قرار دیتا ہے؟ کیا احتجاج، اس طرح کے واقعات پہ احتجاج کرنا دہشت گردی ہے؟ اس آہو بقا پر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کے خلاف دہشت گردی کی ہے، FIR کاٹی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ملیٹنٹ ونگ سندھ پولیس اس واقعے میں مکمل طور پہ ملوث ہے. اب آج کے دور میں، زرداری صاحب کے دور میں، ذوالفقار کا نام سندھ پولیس ہے. کراچی میں بڑھتے ہوئے جرائم اور ڈکیتیوں میں نوجوانوں کو جو مارا جا رہا ہے، لٹنے والے آپ کے ہیں، مارے جانے والے آپ کے ہیں. دوسرے اینڈ پر یہ کئی سال سے ہم کہہ رہے ہیں اور اب پھر بتا رہے ہیں، سندھ سانحے کی طرف سانحہ تو ہو ہی چکا ہے، اس کا انکشاف باقی ہے. گزشتہ ایک ہفتے میں تقریباً 22-23 یا اس سے بھی زیادہ لوگ جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے لوگوں کو، نہ پولیس اس شہر کی ہے، نہ ڈاکو اس شہر کے ہیں، اور سندھ حکومت ان کے درمیان تعاون اور مددگاری کا، فیسیلیٹیشن کا، سہولت کاری کا ایک ادارہ بن کے رہ گیا ہے. معزز صحافی حضرات، 50 سال کی داستان کے بارے میں ہم آپ کو بار بار بتاتے رہے ہیں کہ تاریخ تو گواہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی قیادت، ماضی کی اور آج، اس کا پاکستان اور پاکستان سے اس کی حب الوطنی بار بار سوالیہ نشان بنتی رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ان 50 سالوں میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، میں اس کی دوبارہ ترتیب میں جانا نہیں چاہوں گا. کوٹا سسٹم تو ایک چھوٹا سا واقعہ اور ایک چھوٹا سا ناانصافی اور میرٹ کے قتل کا ایک نسخہ تھا، لیکن لسانی بل سے لے کر اور بار بار کے سندھ کے شہری علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دور میں ہونے والے نوجوانوں کے قتل، ماورائے عدالت قتل، تاریخ کا حصہ ہے. اس 14 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے اور سندھ کے شہری علاقوں کو لوٹ لیا ہے. میں پاکستان کے ضمیر سے، وفاق سے، اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں بھی وہ وجوہات بتائی جائیں، ہمیں بھی سکھایا جائے کہ کیا یہ کون سے قومی مفاد میں ہے کہ اس طرح کی ایک ملک دشمن جماعت کو
پاکستان کو پالنے والے شہر کراچی پر مکمل اس کے زیر تسلط اور اس کے تمام وسائل کو لوٹنے، رشوت کا بازار گرم کرنے کی مکمل چھوٹ اور آزادی ہے۔ جس طرح 2013 میں بلدیاتی نظام لایا گیا سندھ کے اندر، پھر 2021 میں اس میں ترامیم کی گئی، باقی جماعتیں تو کر رہی ہوں گی دھرنا۔ ایم کیو ایم پہ تو بینر لگانے پر بھی پابندی ہے۔ ادارے پولیس اتنی محنت کر کے ہزاروں بینرز میں سے تلاش کرتے ہیں کہ کون سے ایسے بینرز ہیں جو ایم کیو ایم کے لگے ہوئے ہیں، اس کو بڑے محبت سے اتار لیا جاتا ہے۔ شہر کی دیواریں ہر طرح کے نعروں سے، اشتہارات سے بھری ہوئی ہے، ڈھونڈا جاتا ہے مائکروسکوپ لگا کے، ٹیلی اسکوپ لگا کے، کہاں پر ایم کیو ایم نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہوا ہے۔ اس کو وائٹ واش کیا جاتا ہے۔ اگر ایم کیو ایم پر پابندی ہے تو ایم کیو ایم کو عدالت میں بھی لے جائیے اور مکمل پابندی لگا دیجیے۔ کیا پاکستان کا ضمیر، وفاقی حکومت نے سندھ کے شہری علاقوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور لا تعلق ہے؟ تو ہم بھی بتائیے، ہم بھی آپ سے لا تعلقی کا اعلان اور اظہار کر دیں۔ اگر آپ اس ظلم میں بھی ظالم کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ کیسے کھڑے نظر آئیں؟ یہ بات طے ہے کہ اب مزید سندھ کے شہری علاقوں کو لوٹنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی کو پاکستان سے ذرا برابر بھی محبت ہے، ہم بتا رہے ہیں، سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کو جینے کا حق دیجئے، وہ آپ کو جینے کا سامان فراہم کرے گا۔ آپ ان کو ان لوٹنے والے ہاتھوں سے محفوظ کرے تو کل پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا تحفظ زیادہ ممکن بنایا جا سکے گا۔ زرداری صاحب کی جیب پاکستان کے مقدر سے زیادہ اہم اور بڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا را سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے اس سلسلے کو بند کیا جائے اور ابھی ٹنڈو العیار میں ہونے والے اس آپریشن کو فوری طور پر روکا جائے، ورنہ ہم سب کا وہاں جانا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ انصاف کبھی تو مہاجروں کے لیے، سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والوں کے لیے بھی کبھی تو آواز بلند کرے۔ اور آج کہ آپ کی اس پریس کانفرنس کا اصل مقصد تو ٹنڈو العیار میں ہونے والے واقعات، پاکستان پیپلز پارٹی نے خلیل الرحمان کے قتل کے ساتھ لسانی فسادات کی داغ بیل ڈال دی ہے، بنیاد ڈال دی ہے، آغاز کر دیا ہے، اور اس کے نتائج کی ذمہ داری اب ہم پہ عائد نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ پولیس کے ساتھ مل کر حالات خراب کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ ہم بہت عرصے سے سنتے آئے ہیں، سندھ کے ان چھوٹے شہروں میں آس پاس بسنے والے وڈیرے مہاجر نوجوانوں کو پولیس کے ذریعے گرفتار کر کر ان کی زمینوں پر، گھروں پر کے کاغذات ان سے ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بارگیننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی سال سے ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں، کیونکہ اس پر کس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ واقعہ بھی انہی واقعات کے ساتھ ملا ہوا اور جڑا ہوا ایک واقعہ ہے۔ اور آج کی پریس کانفرنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کروں گا کہ اس بلدیاتی نظام اور اس میں کی جانے والی ترامیم کے حوالے سے اگر ایوان اور عدالتیں معذور ہیں تو کراچی کی سڑکیں ابھی اتنی چھوٹی نہیں پڑی ہیں. ہمیں انتہائی اقدام پر مجبور نہ کیا جائے. میں پاکستان پیپلز پارٹی یا وزیر اعلیٰ سے تو مطالبے کو اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں، لیکن ڈی آئی جی وہاں کے جو ٹنڈو لیار علاقے کے ایس ایس پی، ان سب کو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو کہ اس واقعے میں براہ راست ملوث ہیں اور قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بجائے مقتول کے دوستوں کو، ساتھیوں کو، گھر والوں کو اور رشتہ داروں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. ان کو فوری طور پر نہ صرف ان کو معطل کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس قتل کے میں شریک ہونے، مددگار بننے اور سہولت کاری کرنے پر ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. ہاں، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں خاص طور پہ جو گواہان ہیں، اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں اور مشیران ہیں، ان سب کے گھروں پر رات بھر کئی بار نہ صرف چھاپے پڑے ان کے بلکہ ان کے اہل خانہ کو گرفتار کر کے لے جایا گیا ہے. ان کو بھی ایف آئی آر میں ڈالا گیا ہے، ان کا بھی نام ایف آئی آر میں ڈالا دیا گیا ہے. جی بولیے. جناب، اگر وہ قتل تھا بھی اور ذاتی بھی تھا تو آتا ہے عدالت میں کس کو قتل کیا گیا ہے؟ وہ جو اپنے انصاف کے لیے آیا ہوا تھا نا وہاں پہ، تو قتل عام نہیں ہے. قتل پر احتجاج ہی سب سے بڑی دہشت گردی ہے، قتل دہشت گردی نہیں ہے. یہ وزیر موصوف جواب دیں. کون سی گاڑیاں جلائی ہیں؟ پولیس چوکی پاکستان پیپلز پارٹی اور پولیس نے مل کے جلائی ہے تاکہ اس واقعے کو بڑھایا جا سکے. ہم تو کہہ رہے ہیں لسانی فسادات پاکستان پیپلز پارٹی کی مددگار اور معاون بنتی ہے. جی میں اس میں آپ کی تھوڑی سی آپ کی سوال کی وضاحت کر دوں کہ جو قتل کا اس کے اوپر الزام تھا نا، ایک تو وہ جھوٹا الزام تھا اور اس نے اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود عدالت میں پیش کر دیا تھا. اس کے اوپر اس نے ضمانت حاصل کی تھی، خود پیش ہوا ہے، اس کو پولیس گرفتار نہیں کر سکی تھی. وہ خود ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہے، اس کے بعد اے ٹی سی میں پیش ہوا ہے اور اس کے بعد اس عدالت کے اندر پچھلی پیشی کے اوپر جھگڑا بھی ہوا ہے. اس جھگڑے کے اوپر بھی ایک جو ہے وہ درخواست دی گئی کہ بھائی سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، اس کے باوجود نہیں کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اے ٹی سی کورٹ کے اندر یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ 21 دن میں چوتھی تاریخ ڈالی گئی. اتنی تیزی سے ہر 4 دن کے بعد اس کی تاریخ ڈالنا سمجھ سے بالا تر ہے. کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سازش ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور جہاں تک اس کو لسانی رنگ دینے کا تعلق ہے تو ویڈیو سوشل میڈیا پہ بھری پڑی ہوئی ہے. دیکھیے کون جی ایس این کے نعرے لگا رہا ہے، کون ملک دشمنی کی باتیں کر رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ اب تو مودی کی تصویریں بھی ان نعروں کے ساتھ چپک گئی ہے اور کوئی دہشت گردی نہیں کھلائی جا رہی، کسی کے گھر پہ چھاپا نہیں پڑ رہا، کوئی غداری کے مقدمات نہیں بن رہے. اور کراچی کی سڑکوں پہ پہلے کسی کی ہمت تھی کہ پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے، پاکستان ناک کھپے کے نعرے لگتے، سندھو دیش کو مقدر کہنے کے نعرے لگتے؟ اور سندھو دیش اور اس کے قیام کے درمیان واحد فصیل، واحد رکاوٹ ہم یہاں بیٹھے ہیں. آپ
اس واقعے کو اس الٹیمیٹم کے ساتھ بھی جوڑ کے دیکھیں ذرا کہ کس طرح توجہ کو بٹانے کی بھی ایک کوشش یہ ہو سکتی ہے اور ہے، اور ہم تیار ہیں۔ نوٹس دیا جا چکا ہے۔ ہماری کامیابی تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہمارے جن نعروں کو ملک دشمنی سے تعبیر کرتے تھے، غیر جمہوری اور لسانی نعرے سمجھتے تھے، ان سب نے گود لے لیا ہے۔ تو ہم سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں دوبارہ آپ کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے، اور ہم اپنا لائے عمل، ہماری آج 2 بجے میٹنگ، ابھی آپ کی پریس کانفرنس کا میٹنگ ہے، طے کرتے ہیں کرنا ہے کیا ہے۔